الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، دین کو دین بنانا ہے، رواج نہیں بنانا. یہ بہت ضروری ہے. دین اگر رواج بن گیا پھر مدد اللہ کی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو رواج میں سے نکال کر دین پر لانا، عادت کو عبادت بنانا. یہ کام ہے. یہ عادت ہے سونے کی، عادت ہے کھانے کی، ٹھیک ہے، اس کو عبادت بناؤ. کھانا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق. ایسے ہی اپنے شوق کو بھی دین بنانا. کمانے کا شوق ہے، ہاں کمانے کا شوق ہے تو کمائیوں کو دین بناؤ، دین کی رہبری میں کماؤ تو شوق کی چیز دین بن جائے گی. یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اپنی من چاہیوں میں سے نکل کر اب تعالیٰ شان وہ جو چیز چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اس پر اپنے آپ کو لانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یعنی خواہشوں میں سے نکلنا، گھر میں سے نہیں. گھر میں تو بہت لوگ نکل دیتے ہیں، توڑ والے اور جن جو شوق ہے دنیا دیکھنے کا بہت کتنے لوگ نکلے گھر سے. ہمارا نکلنا الگ ہے. ہمارا نکلنا خواہشوں میں سے نکلنا ہے، من چاہیوں میں سے نکلنا. جیسے روزہ دار من چاہیے میں سے نکل گیا صبح سے لے کر شام تک تو پورا رمضان مبارک ہو گیا. رمضان مبارک وہ مبارک اسی وجہ سے ہوا کہ لوگ اب منچائیوں میں سے نکل گئے. یہ ہے تبلیغ، منچاہی میں سے نکلنا. دھیان سے بات سنو، موبائلوں پر ٹیلیوں پر اعتماد نہ کرو. چلو ٹیپ کر لیا ہے، اس کو ٹیپ کر لیا ہے. مشینوں سے دین نہیں پھیلتا، محنتوں سے دین پھیلتا ہے. جی ہاں. اور اپنے مشینوں کو حرام میں استعمال کرنے لگے، فوٹو لینے لگے،
اس کو حرام کا ذریعہ بنا رکھا ہے. اور پر کے بعد کیا کیا باتیں اندر ہے. یہ بگاڑ کی باتیں ہیں. بگاڑ سے بچنا اور صلاح فلاح پر اپنے آپ کو لانا. یہ نہیں کہ دونوں بگاڑ بھی ہو وہ بھی ہو. ایسا ہے جب کتا پانی میں گر گیا, کتا کنویں میں گر گیا تو کتا بھی اندر ہے, پانی بھی کھینچ رہے. ایسا نہیں ہوگا. کتا پہلے نکالو پھر پانی کھینچا تو کنواں پاک ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ راستہ تو میرے دوستوں دین کا راستہ, یہ تو جان مارنے کا راستہ ہے. اپنی جان لگاؤ, اپنے آپ کو تھکاؤ. یہ ہے تقاضا اللہ کا, یہ تھکاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا, عائشہ انما اجرک علی قدر نسبک. عائشہ تمہارا ثواب تمہاری تھکن کے مطابق ہوگا. کتنا تھکن کتنی ہوئی تھی کہ اتنا ہوگا. تو دین تھکنے کے لیے, دین کی محنت میں تھکے, دعوت دینے میں تھکے, خدمت کرنے میں تھکے, تشکیل کرنے میں تھکے. ہاں یہ راستہ پورا پورا محنت کا ہے. صحابہ یہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہ راحہ, کہ آپ کو راحت تھی ہی نہیں. آپ کو راحت تھی ہی نہیں. پھر ایسا ہے راحتوں سے تو کفر پھیلتا ہے, محنتوں سے حق پھیلتا ہے. محنتوں سے نقصان اٹھانے سے جان مال کا نقصان اٹھایا, دین کے لیے حق پھیلے گا. یہ فائدہ ہے کہ بھائی دین کیسے پھیلے گا. راحت کا نقصان ہوا, مال کا نقصان ہوا, راحت نہیں ملی, مال خرچ ہوا, ہاں کیا اب حق پھیلے گا. تو یہ کہ راحت بھی لو, مال بھی لو, رائے نہیں الگ ہے. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ راحت کے ساتھ تو وہ نہیں ہے. وہ تھوڑی بار کی بات ہو جائے گی. سننا, سمجھنا, عمل کرنا, یہ اصل ہے. وبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ بشارت دو میرے بندوں کو. اللہ ہم کو بشارتوں سے بلا دے, دھمکیوں سے نہیں کرا. بشارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دعوت دینے والے تبلیغ والوں بھیجتے تھے تو فرماتے تھے لوگوں کو بشارتیں سنانا کہ تمہیں یہ ملے گا, اور خدا یہ دینے والے ہیں, اور خدا یہ کرنے والے ہیں. تو بشارتیں سناؤ, خوشخبریاں سناؤ, اللہ کے انعام اکرام کی باتیں بتاؤ ان کو. اللہ یہ انعام دیں گے, یہ اکرام کریں گے, یہ مدد کریں گے. یہ طریقہ ہے. بشارتوں سناؤ اور لوگوں کو تیار کرو. اخلاق سے, خدمت سے لوگوں کو تیار کرو. لوگوں کی خدمت کرو, لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو تاکہ وہ تیار ہو جائیں اس کام کو قبول کرنے کے لیے. تو یہ کہا کہ فبشر عباد, بشارت دو بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول, ان بندوں کو بشارت دو جو بات کو اپنے ارادے سے سنتے ہیں. مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. آپ کا اندر آواز آئی ہے سنا, وہ مستمع ارادے کے ساتھ سنے.
آدمی کسی وکیل کے پاس گیا اپنا عورت کچہری کا فارم لے کر کے تو اس کے بعد کیسے سنتا ہے؟ اسے دیکھتا ہے، یہ چیک کرتا ہے، پیسے دے کر کے جان سے سنتا ہے. وکیل کی بات ہوئی، ڈاکٹر کی بات ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیسے سنتے؟ ایسے سنتے نا. وہ تو عمل کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے. پھر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یاد ہی ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں اللہ وبشر عباد، بشارت دو بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو اپنے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، یہ میرے کام کی ہو رہی ہے، میری ضرورت کی ہو رہی ہے. پہلی بات بشارت دو ان کو کہ جو میری بات کو دھیان سے سن رہے ہیں. سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بنائیں گے. جی ہاں، ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ادنا، اوسط اور اعلیٰ. ادنا درجہ، درمیانی درجہ اور اعلیٰ درجہ. یہ ہوتا ہے بازاروں میں ملتا ہے. ادنا درجے کی چیز بھی ہوتی ہے، درمیانی بھی، اعلیٰ بھی ہوتی ہے. عملوں کے جو ایسے درجے ہیں، ادنا درجے کا عمل جلدی جلدی وضو کے لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، نہ دینا کو نہ اللہ تو نماز تو ہو گئی. مفتی صاحب کو دیکھا ہو گئی. لیکن یہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ جائے ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا ہوا ہے، اس کو ادنا درجہ کہتے ہیں. ہم لوگوں نے دین کو ادنا درجے پر اتارا ہے. یہ بڑا قصور ہے. کم سے کم چیز دین کے لیے، کم سے کم ڈاکٹر دین کے لیے، جی ہاں کم سے کم، تاکہ نکل جانے ساتھ پر سے. یہ بیماری ہے، اللہ نجات دے. کہ دین کو گھٹا کر کے ادنا درجے پر اتارا ہے. اس کو فرمایا ہے کہ ہماری بات جان سے سن کر کے جب عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو کیسا بنائیں گے؟ تو عمل کو اعلیٰ درجے کا بنائیں گے. جیسے اپنے گھروں میں آدمی کھانا پکاتا ہے، گھر میں کھانا پکتے ہیں تو ہر آدمی کا گھر کا کھانا اس کے حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. اس کے کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق بنواتے ہیں، مکان اپنی حیثیت کے مطابق بنائے گا، شادی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا. یہ کروڑ پتی کی شادی اس کے حساب سے، کروڑ پتی کی کار اس کے حساب سے، کروڑ پتی کا کھانا اس کے حساب سے، مکان اس کا اس کے حساب سے. اعلیٰ درجے کا اپنی طاقت میں اعلیٰ درجے کو لینا ہو. یہ عادت ہے سب کی، کیونکہ ہماری ضرورت کی ہے، ہماری راحت کی ہے، اس کو اعلیٰ درجے پہ لے جائے. یہاں دین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب اپنا عمل کرو تو اس کو اعلیٰ درجے پہ لے جاؤ. اتباع احسن کرو، اس کو اعلیٰ درجے پہ لے جاؤ. کیوں کہ جس طرح وہ بلڈنگ اعلیٰ درجے کی تمہارے لیے ہے، یہ عمل بھی تمہارے لیے ہے. خدا کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت؟
کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرے گا آدمی تب نہیں کرے گا اللہ کہتے ہیں, برا کرے گا تو اسی کو کرے گا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اس نے کہا اتباع احسن کرتے ہیں. جب عمل کا نمبر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, عمل کی شکل اعلیٰ درجے کی, وہ پیش کرتے ہیں. یہ بندے ہیں اللہ کے, ان کو بشارت دے رہے ہیں. ابو طلحہ انصاری نے قرآن شریف کی آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ بلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز نہ رہو اللہ کے نام پر. پیاری چیز جس سے آدمی محبت کرتا ہے, ایسی چیز جب تک مل جاؤ گے کہ تم بلائی کے درجے کو نہیں پا سکتے. تو ہم روزہ میں سنتے ہیں کہ ان کا باغ تھا بہت قیمتی, زمیندار تھے اور باغ تھا بہت قیمتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اگر تمہاری پیاری پیاری چیز ہو میرے نام پر لگاؤ. یا رسول اللہ میرا یہ باغ ہے اور بہت اچھا تھا, اس کا پانی بہت میٹھا. حضور میں تشریف ملا کر یہ پانی پیتے تھے, تشریف نبی کے سامنے تھا. یہ میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں, یا رسول اللہ آپ جسے چاہے دیں. یہ اتباع احسن, اتباع احسن کہ عمل کا نمبر آیا تو اعلیٰ درجے پر. یہ مثالیں بھی ہے اور یہی اصل ہے. تو اس میں کیا جب عمل کا نمبر آیا سنا اونچی سے اونچی شکل اپنے عمل کی تیار کرتے ہیں, مال کے لحاظ سے, جان کے لحاظ سے. فرائض کو بھی اچھی طرح اہتمام سے ادا کرتے ہیں, نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں, خدمت صدقہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے مخلوق کو میرے مال سے میری جان سے اچھا سے اچھا نفع پہنچ جائے. اتباع احسن. تو اگر یہ بات ہو گئی ہے تو اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ قسم ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی طرف سے ہدایت پائی ہے, ہدایت پائے ہوئے. اولئک ھم اولو الالباب, اور یہی سمجھدار لوگ ہیں, یہی عقل مند ہے, یہی دانشمند ہے, ہوش مند یہی لوگ ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنا دین بنا رہے ہیں. سمجھدار کون ہے؟ کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی دنیا سے دین بنا رہے. کیمیا جو ہوتا ہے وہ تانبے سے سونا بناتا ہے. جیسے یہ کیمیا کرے جادو کو اعلیٰ پر لے جاتا ہے. اب پتہ نہیں بنتا نہیں بنتا کیسے ایسا کہ تانبے سے سونا بناتے ہیں. یادنا سے آگا مسلمان کتنے ہزار ہے, دنیا سے دین بنائے گا. کیا بنائے گا؟ کہ دنیا سے دین بنائے گا, پانی سے باقی بنائے گا. ایک اتنا ہونے والی ہے, اس نے اس پانی کو باقی بنا دیا. یہ بڑا دنیا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سمجھدار کا ہوش وہ آدمی ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. ہاں اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے دین پر چلنے کے لیے. آزادی سے آوارگی سے دین نہیں بنتا, وہ دنیا بھی بگڑتی ہے. اس نے فرمایا باہوش سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے اوپر قابو کرے. یعنی کیا مطلب قابو کرنے کا؟ تو آگے کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی شرح ہے.
اپنے اوپر قابو کرے، یعنی وہاں ملا لما بعد الموت، موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. یہ باقی ہو گیا، یہ باقی ہو گیا کہ موت کے بعد کام آنے والے عمل کو آج کیا، یہ باقی ہو گیا. اور موت سے کہنے والا کوئی ہے کہ وہ یہی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرو. اپنے اوقات زندگی کی گھڑیاں ہیں، کیسے حفاظت کرو، اس میں کما لو، اس میں کما لو، پھر وہ نکل جائے گی گھڑی، پھر سے آئیے. اس میں کما لو، اس کی حفاظت کرو. دوسرا کمال ہے، مال کی حفاظت کرو، اور کما لو مال سے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. یہ عقل مندی کی بات کہ پھوڑنے سے باقی کمائے. کلمہ لا الہ الا اللہ اسی لیے دیا ہے کہ جب ایمان لائے گا اور ایمان لا کر کے حکموں کے مطابق عمل کرے گا تو یہ ہر عمل باقی رہے گا. یہ تعلیم دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہوا. گھر میں آ کر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا بکری کا؟ ہم نے جواب دیا کہ بکری ٹائم باقی رہے گی، باقی سب تقسیم ہو گیا. ایک ٹائم باقی ہے، سمجھو گھر میں کہاں رہے گی. فرمایا کہ ایک ٹائم باقی نہیں، سارا باقی رہا، یہ باقی نہیں رہے گا. ایک آ لیں گے اور اس کے سوا جتنے گئے ہیں وہ تو باقی رہے گا. کہ جو کھایا تو وہ ختم ہو گیا. حدیث شریف میں کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو یہ سب بات ہے. اس کی مال میں کیا ہوتا ہے کہ ماں اکل فاصلہ ماں لبے تک ابلا وما تک کباب تھا، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. اگلے کام میں پھیر لیا پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کے نام پر دیا وہ باقی ہو گیا. یہ تعلیم دی ہے کہ کھانے سے باقی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ خوبی ہے کہ جب زندگی اس میں آئے گی تو لوگ کھانے سے باقی بنائیں گے. اس لیے ان کے درجے قائم ہوں گے اللہ کے. یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے صحابہ کے درجے قائم ہوں گے. یہ دعوت ہے کہ کھانے سے باقی بنا لو، نہیں تو پیچھے ختم ہو جائے گا. یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ موت آ جائے گی، دونوں ایک بات ہوگی. اس لیے اسے تعلیم دی کہ کھانے سے باقی بناؤ. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے ایمان کا کلمہ کہلاتا ہے. وہ اس لیے کہ ایمان والے نے ایمان کا کلمہ سن لیا، اللہ کے ایک ہونے کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اتنا، اور اس کی تصدیق کر لی، اس کو یقین کر لیا. اب جتنی باتیں وہاں سے آئے گی وہ سب یقین کرنے کی باتیں. ایمان بغیر دیکھ کے ماننا، اللہ کو بغیر دیکھ کے مانا ہے، رسول کو بغیر دیکھ کے مانا ہے. پھر رسول نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کو بغیر دیکھ کے مانی ہے. ایمان کی باتیں کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے. اللہ نے خبر دی ہے کہ جنت کی طرف آگے بڑھو. اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف آگے بڑھو، وہ تیار ہو چکی ہے یہ بات. لیکن کسی بھی تیار ہوئی ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے. اور سوچو سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تیار ہو چکی ہے.
یہ کس کے لیے کہ نافرمانوں کے لیے تیار کر دیا اور خبر دیا. سب سے پہلے تیار کر کے جبرائیل کو بتایا تھا اللہ نے کہ جبرائیل میں نے جنت بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے، جا کر دیکھو. جبرائیل نے جا کے دیکھا، کیسا پایا کہ اللہ نے جنت کو ایسا پایا کہ جو اس کی خبر سنے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا. ایسی ہے وہ، ایسی وہ جنت کے لیے اللہ نے اس کی خبر دینے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے. وہ ایسی بنی ہے کہ کوئی بچے گا نہیں، سب جاننے کی کوشش کرے گا اندر، ایسی وہ بنی ہے. وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، جو رہے گا وہ ہمیشہ رہے گا، سب کچھ نہیں جائے گا. خالی نہیں کریں گے کرائے کے مکان کی طرف. وہ انہیں کے ہے، وہ تمہاری تھے. وہ پھر دولت بنائی اور میں اسے بھی لے کے آؤں. اسے دیکھا تو وہاں کی ہلاکتیں، وہاں کے عذاب، وہاں کی مصیبتیں اور مصیبتوں کا سامان جو اندر ہے وہ دیکھا نہیں نے. حضرت کہا یا اللہ وہ تو ایسی ہلاکت کی جگہ ہے کہ کوئی اس کی طرف جانے کا نہیں، جو سنے گا اپنے آپ کو سے دور رکھے گا. یہ زندگی کا تاثر ہے. تو ایمان کے راستے میں یہ صحت کی خبریں دی ہے کہ جنت ایسی بنائی ہے کہ کوئی جائے بغیر نہیں رہے گا، جہنم ایسی بنی ہے کہ کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا. اللہ نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہے اور ایمان کے راستے سے اس کی خبریں دی ہے. ایک قبر ہے، قبر ظاہر میں ایک جوڑا ہے، اور ایمان کے راستے کی خبر یہ ہے کہ یا تو قبر والے کے لیے جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کی ایک کھائی ہے. دونوں میں سے ایک ایسی خبریں ہیں چلنے کے راستے سے. مومن اسے کہتے ہیں جو اس کرنے کا یقین کرے، ایسے کرنے والی باتوں کا یقین کرے. فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. کوئی منظر، کوئی جگہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، ایمان چڑھاتے کی بات. لو رأيت منظرا قط إلا الغبر أفظع منه. اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز بھی قبر کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. یہ بتایا بیت کی خبریں ہیں، یہ ایمان کے راستے میں کلمہ دے کر کے بیت کی خبریں دی ہیں. دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں ہر بول کے ساتھ محنت ہوتی ہے. کھیتی ایک بول، اس کی محنت. تجارت ایک بول، اس کی محنت. ملازمت ایک بول، نوکری اس کی محنت. یہ قاعدہ ہے، یہ بول کے ساتھ محنت لگی ہوئی ہے. بجلی یہ اس کی محنت، ہر بول کے ساتھ ایک محنت. اگر اس کی محنت نہ ہو تو اس سے نفع بھی نہ ہو.
زمین پر زمین کی محنت میں کرے کوئی نفع نہیں. تجارت نام پر تجارت کی محنت میں کرے کوئی نفع نہیں. یہ فائدہ ہے. جتنے بول بولے جائیں گے وہ سے محنت ہوگی اس کا نفع کھلتا ہے. لوگ محنت کرتے ہیں وہ نفع لیتے ہیں. ایسے میں بھائیوں کلمہ ایک بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کی بھی محنت ہے. جب اس کی محنت ہوگی تو یہ کلمے کے نفع کھلیں گے. ہمارا یہ ہو گیا کہ کلمہ پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا. قرآن جو بول ہے قرآن حدیث ایک بول ہے اس کی محنت ہے. ایمان ایک بول ہے اس کی محنت ہے. اس محنت کے وجہ سے یہی بات سمجھائی گئی ہے جو کلمہ پڑا ہے کلمے کی محنت کرو. لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها. یہ کلمہ برابر اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا اور عذاب اور بلاؤں کو دور کرتا رہے گا. یہ بھی کہا اب بلائیں آ رہی ہے. جی ہاں بلائیں آ رہی ہے جانوں پر مالوں پر ہر چیز پر. ہمیں اس کا علاج بتایا تھا. یہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا عذاب اور بلاؤں کو دور کرے گا. اس کا نام بتایا جب تک کہ اس کا حق ادا کرے گا تب. اگر اس کے حق ادا کرنے میں انہوں نے کوتاہیاں کمیاں کی پھر نہیں ہوگا. یہ بات ہے. اس لیے ہم کلمے والے ہیں اور کلمے کی محنت کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے سب سے زیادہ محنت اس کلمے پر کی ہے. سب سے زیادہ محنت سب سے زیادہ مال یہ اس پر لگایا ہے یہاں تک کہ ان کے گھروں میں پھاقے آ گئے. کھانا نہیں ہے بچوں کے لیے اپنے لیے پھاقے سے ابو حضرت بے ہوش ہو جاتے ہیں. جی ہاں لوگوں کے گھروں میں ہے نہیں کہ ان کو دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے کہ ان کو دے. وہ کمانا نہیں جانتے تھے جانتے تھے کمانے والے بھی تھے اس زمانے میں. لیکن یہ محنت کا میدان اتنا پھیلا ہوا تھا کلمے کی تب کمانے کا وقت کم ہو گیا. اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ جان مال جو لگایا ہے وہ کلمے کی محنت پہ لگایا ہے. وقت بھی زیادہ زیادہ پھر کلمے کے نفع کھلے. ہم بھی میرے دوست ہماری بھی یہی دعوت ہے کہ مسلمان کا مال مسلمان کی طاقت اس کا وقت یہ اللہ کی امانت ہے. یہ کہی جاتی بات یہ اللہ کی امانت ہے. ایمان اور دین بھی اللہ کی امانت ہے. جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے کان امانت ہے ہمارے آنکھیں امانت ہے ہمارے اعضاء سارے امانت ہے. یہاں تک کہ اولاد بھی امانت ہے. یہ لکھا علماء نے کہ مسلمان بلکہ انسان کی اولاد وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کے لیے ایمان دیا ہے. ایمانداری ہوگی تو حفاظت کرے گا نہیں تو بے ایمانی کرے گا. ایمان دیا ہے
ان امانتوں کی حفاظت کے لیے کلمہ. اس لیے اس کلمے کو پوری زندگی پر اثر کرنے والا بنانا ہے. یہ کلمہ ہم پر اثر کرے. بارش سے پانی اثر کرتا ہے, آگ اثر کرتی ہے, ہاں تاثیر ہے اس کے اندر. کلمے میں بھی تاثیر ہے, کلمے میں بھی وزن ہے. جی ہاں, کلمے میں بہت وزن ہے. کلمے کا کتنا وزن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پلے میں کلمہ اور دوسرے پلے میں ساتوں زمین, سوچو 7 زمین. اس زمین میں کتنا وزن ہے, وہ تو کتنے پہاڑ ہیں, کتنے سمندر ہیں, اور پھر 7 زمین, اور پھر 7 آسمان. ہاں 7 آسمان اور اس میں بنی ہوئی چیزیں, یہ فرشتے ہیں. یہ زمین میں بہت ساری مخلوق ہے, کتنے درخت ہیں, کتنے انسان ہیں, کتنے حیوان ہیں, کتنے پہاڑ ہیں, یہ سب ایک پلے میں ہو جائے اور کلمہ ایک پلے میں ہو جائے تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا. یہ سمجھتی ہے اتنا وزن ہے. تو طاقت کتنی ہے, یہ طاقت اتنی ہے کہ جب تک ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا دنیا باقی رہے گی. جسے ہوا پانی سے ہم باقی ہیں. ہوا نہ ہو تو مر جاؤ, پانی نہ ہو تو مر جاؤ. جی ہاں, پانی کی طاقت ہے, ہوا کی طاقت ہے, اور گرمی کی طاقت کتنی ہے. خالی جانوروں اور حیوانوں, کیونکہ پانی اور ہوا یہ ان لوگوں کے لیے جو سانس لیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. اور یہ کلمہ, یہ کلمے کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جب تک ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا یہ پورا نظام اللہ باقی رہے گا. کتنی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت. طاقت سمجھائی ہے اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے, تو اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کلمے کی محنت دی گئی ہے. طاقت بتائی, اس کی تاثیر بتائی, وزن بتایا. اب کیا آپ کلمے کی محنت کرو. اور کلمے کی محنت کیا ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لاؤ, اور اس پر جان مال ایسے خرچ کرو جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتے ہو. اس پر اپنے اوقات ایسے لگاؤ جیسے کہ اپنی ضرورتوں پر مت لگاتے ہو. پھر کلمے کا اثر ہوگا, اس کی تاثیر ہوگی. ایمان کی اور تاثیر اتنی زبردست ہے کہ دوسری چیزوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں, مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ دین کی اتنی تاثیر ہے کہ باقی چیزوں کی تاثیر ختم ہو جائے گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, آگ کی تاثیر ختم ہو گئی, آگ نہیں جلائے گی, تو تاثیر ختم ہو گئی, آگ نہیں جلائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ سمندر کی تاثیر ختم ہو گئی, کہ سمندر ان کو نہیں تو ہوتا. جس کے پاس کلمہ نہیں تھا فرعون, اس کی فوج ڈوب گئی. طاقت والے ڈوب گئی جن کے پاس ظاہری طاقت تھی, جن کے پاس ایمان تھا وہ نہیں ڈوبے. کہ سمندر کی طاقت ہے, کہ سمندر کی طاقت ایمان کی طاقت کے سامنے کیا نہ ہو گئی. اسے ہی سکھایا ہے واقعات قرآن کریم میں, اس نے بتائے ایمان اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی محنت یہ دنیا کی تاثیر حل ہو جائے گی. باقی کام کے کام کا تعلق کے کرنے سے ہے. اس
لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جتنے حالات دنیا اور آخرت میں آئیں گے ان تمام حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف دین سے ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دین ہوا کہ حالات صحیح ہو جائیں گے، اور دین نہیں ہوا تو کہ جتنا بھی مال ہو، جتنا بھی ملک ہو، جتنا بھی زمین، جتنی مادی جتنی چیزیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، حالات نہیں بنیں گے، حالات دین سے بنیں گے۔ کلمے میں یہ طاقت ہے کہ ان کے حالات ان کے دین کی وجہ سے بنیں گے، نہیں تو یہ دھوکہ کھائیں گے۔ اس لیے دھوکہ کھانے والوں کے حالات اللہ نے سنائے کہ کلمہ نہیں تھا، دین نہیں تھا، حکومت تھی کہ نمرود کی حکومت کی بہت بڑی، اور دین نہیں، یہ تو نہیں ہوا، ختم ہو گئی۔ حکومت والوں کا حال سنایا، زمین والوں کا حال سنایا، مال والوں کا حال سنایا، کارخانے والوں کا حال سنایا، اپنی قومی طاقت والوں کا حال سنایا، صنعت و کاریگری ان کا حال سنایا قرآن پاک میں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، باقی ساری طاقت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی ساری طاقتیں فیل ہو گئی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے نقصان سے کچھ نہیں اٹھایا۔ یہ سب موجود ہے جن کے پاس طاقت تھی دین کی، کہ انہوں نے اپنے دین کی طاقت سے کامیابی حاصل کی، اور یہ پکی باتیں ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى۔ ان قصوں کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو سچ مانے، یہ من غلط باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم کلمہ والے ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر کلمے کی، اور ہمارے حالات اس وقت بنیں گے جب ہماری زندگی کلمے پر آئے گی۔ اچھی بات ہے، حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ جیسے رات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، دن اللہ کے حکم ہوتا ہے، اندھیرا اللہ کے حکم سے، اجالا اللہ کے حکم سے، جوانی اللہ کے حکم سے، بڑھاپا اللہ کے حکم سے، یہ سب حالات کہتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی جوان ہو جائے کہ نہیں ہوگا، جوانی ایک حالت ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، بڑھاپا ایک حالت ہے اللہ کے قبضے میں ہے، غریبی مالداری ایک حالت ہے اللہ کے قبضے میں ہے۔ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بندوں کو دیے ہیں۔ کیا دیے ہیں؟ اسباب آپ کے قبضے میں ہے، دکان آپ کے نام پر ہے، ان دکان سے حالات کا بننا بگڑنا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ قبضے میں۔ زمین آپ کے نام پر ہے، اس زمین سے حال کا بننا بگڑنا یہی کرنا ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ سے نہیں ہوگا، جو خبر اللہ کی ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے ہم کو میرے دوستوں یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت ایسی پیدا کرو کہ جو نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہوگا اللہ کے فیصلے سے۔ اس لیے اللہ کو اپنے ساتھ کرو، یہ دعوت ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ کا ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ بنیادی بات ایک بیان دیا تھا مدینے میں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیان کا ایک ٹکڑا یہ بھی تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اور اگر اللہ سے معاملہ بگاڑا ہے، اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائی ہے،
کہ پھر حال کے بننے کی کوئی امید نہیں ہے. پھر وہ حال اللہ دکھائیں گے کہ جو ہم کو پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے وہ عمل اللہ کو دکھائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ معاملہ دنیا جو ہے میرے دوستوں ایک کاروبار کی جگہ ہے. دین ہو یا دنیا ہو، دونوں کا کاروبار ہوتا ہے. دونوں کا کاروبار، دین دنیا کا کاروبار تو ہے، دین کا بھی یہ کاروبار ہے کہ ہر آدمی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی، تو وہ اپنا کاروبار کرتا ہے. کاروبار میں نفے کی چیز لیتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے. تو وہ کہا کہ دینی اعتبار سے بھی دنیا ایک بڑا بازار ہے، کاروبار کی جگہ ہے. کچھ لوگ صبح سے شام تک نفع کماتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، حکم جو اللہ نے ان پر واجب کیے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اپنی آخرت بناتے ہیں دنیا سے. یہ کاروبار یہ نفے کا کاروبار ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہماری چیزیں بڑھے، ہمارا مال بڑھے، اللہ راضی ہو نہ ہو. یہ خود میں کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها جو فرمایا حدیث شریف میں. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے، وہ کماتا ہے. کچھ گھاٹے اور نقصان میں اترتے ہیں، کچھ نفع کما لیتے ہیں. اس لیے ایمان کے راستے میں عمل کے ذریعے سے نفع کی راہ بتائی ہے کہ اپنے ایمان پر اپنے اللہ کی بات پر یقین کر کے نفع کا راستہ لو. خبریں دی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ عشاء پڑھی تھی با جماعت، پھر فجر با جماعت پڑھی، تو کیا کمایا؟ فرمایا اس کی پوری رات عبادت میں گزر گئی. فکانما قام اللیل کلہ حدیث شریف میں کہ عشاء جماعت سے پڑھے اور پھر فجر بھی اٹھ کے جماعت سے پڑھے تو وہ تو ایسا ہے کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں کوئی کھڑا رہا ہو. تو پوری رات عبادت میں کھڑا رہنے میں کو جو ملے گا وہ عشاء اور فجر دونوں پڑھنے سے وہ ملے گا. یہ کمائی کا راستہ بتائے. جی ہاں، کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں وہ کمائی کا راستہ ہے. اس لیے ایمان کی محنت کرنا، ایمان کے راستے میں چلنا اور ایمان زندہ کرنے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو محنت پر ڈالنا اور دنیا کے اپنے بھائیوں کو اس کے لیے تیار کرنا. ایک محنت ہے یہ ایمان کی محنت، اور اس میں یہ عمل تیار ہوں گے. نماز کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نماز 100% مسلمان نماز پڑھے یہ دین کا تقاضا ہے. 100% اگر یہ نماز قائم کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نماز قائم کرے میں ان کے ساتھ اور کیا چاہیے؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول کی باتوں پر یقین کر کے چلو. یہ کرو تو فرمایا میں تمہارے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ سے بڑا کوئی ساتھ نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز قائم کرو، اپنی زکات ادا کرو. مذہب و نماز قائم ہو رہی ہے. جی ہاں، اکثریت سے نمازی ہے. کوئی شہر دنیا کا ایسا نہیں ملتا جس میں 100% مسلمان نماز پڑھتے ہو. کتنی گراوٹ ہے. ہمارے مولانا نظام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اجتماع مانگنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارے یہاں اجتماع کی تاریخ ہے تو وہ یہ شرط لگا دیتے تھے کہ اجتماع قائم کرنا ہو تو اجتماع کو دیتے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ایسی محنت ہو کہ تمہارے یہاں کے 100% مسلمان مرد عورت نمازی بن جائے. ہاں، اگر یہ نماز پڑھائیں
باطل کا زور اندر توڑ دے. باطل زور پر ہے دنیا میں. جی ہاں, کہ اگر یہ نماز پڑھاوے تو باطل کا زور اندر توڑ دے. کیوں؟ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو بندہ ساتھ ہوگا تو باطل کا زور ٹوٹے گا, نہیں تو باطل کا زور نہیں ٹوٹے گا. مگر ہم لوگوں نے نماز کی کوئی قدر نہیں کی. نماز کو اپنا پابند کیا ہے, نماز کے ہم پابند نہیں ہیں. یہ وہ ہے جیسے بغیر بریک کی سائیکل ادھر موڑے ہوئے ہم, لیکن مدرسے میں پہنچا تھا نادے میں تو منزل بیچنے والا آتا تھا تو اسی سائیکل کی بریک نہیں تھی. تو منزل بیچنے کے لیے کچھ باتیں کرنے جمع ہو جائے, پھر وہ سائیکل چلا گئے تو آگے کے پہیوں کبھی یوں گھما رہے کبھی یوں گھما رہے, اپنے منزل کے ایڈورٹائز کے ہو بریک نہیں اس کے جب چاہے سردے کا پہیا اٹھا دے یوں. تو ایسی ہو گئی ہماری حالت, بریک نہیں ہے. ایمان اور نماز میں بریک ہے بالکل. اس پر کے زندگی پر جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے, جو اللہ نہیں کریں وہ نہیں کریں گے. یہ بریک ایمان اور نماز کے لیے بریک کرے گی. نماز برائیوں سے روکے گی, اس میں بریک ہے, کسی برائی نہیں ہوگی. اس لیے کہتے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کرو کہ وہ نمازیں جو ہے تمہیں اپنا پابند بنا دے. تمہاری آنکھیں پابند, تمہارے کان پابند, تمہاری ہر چیز پابند. نماز میں ہر چیز پابند ہوتی ہے. اگر نماز میں اثر کیا تو پھر زندگی پابند ہو جائے گی. جی ہاں, نماز میں یہ اثر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو, اس میں گناہوں سے روک بھی ہے اور بدن کی تندرستی بھی ہے. جی ہاں, تاثیر بتائیے کہ تہجد کی نماز پڑھو. تم سے پہلے زمانے کے جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے, تہجد پڑھا کرتے, اور تم تہجد کی نماز پڑھو کہ اس کے اندر گناہوں سے روک ہے. کہ نماز تہجد کی گناہوں سے روکے گی اور بدن کو تندرستی ملے گی. ایمان کے بعد نماز کا نمبر ہو. ایسی نماز ہے. سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوں, اور 20 برس ہو گئے میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کیا مطلب ہوا؟ امام کی پیٹھ دیکھی, پہلی سب میں کھڑا رہا. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے. تو کیا وہ کچھ سمجھتے کھاتے نہیں تھے؟ مسجد کے کمرے میں رہتے تھے نہ, وہ اپنی روزی کے لیے زیتون کے تیل کی تجارت بھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے. ان کا کاروبار تھا. پہلے زمانے کے لوگ کاروبار بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, قربانی بھی دیتے تھے. اس قربانی سے ان کی عبادت میں بھی طاقت آتی تھی, ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی تھی. کیونکہ برکت کا ذریعہ قربانی ہوتی ہے, جان مال کی وہی برکت کا ذریعہ ہے. برکت اس کو نہیں سمجھنا کہ بہت ہو جائے. بہت ہونا برکت نہیں ہے, بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہے اس سے تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے اور آخرت بھی بن جائے, کوئی پریشانی نہ آئے. بہت میں تو پریشانی آتی ہے. جی ہاں, جو یہ بڑھ جاتی ہے دنیا کے سب کو پریشانی آتی ہے, اور برکت آئی تو
جب برکت آئی تو پریشانی نہیں ہوگی، حاجت پوری ہو جائے گی، کوئی ضرورت اٹکے گی نہیں اور آخرت بھی بن جائے گی۔ برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے، لوگ برکت میں زیادہ ہونے کو سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں زیتون کے تیل کی وہ تجارت کرتے تھے۔ اور تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ حدیث کا سبق دیتے تھے لوگوں کو، حدیث پڑھاتے تھے، تو حدیث کا سبق بھی پڑھا رہے، تجارت بھی کرے اور عبادت بھی کرے، سارے کام ہوتے تھے اور پابندی 20 سال ہو گئے۔ بات کیا ہے کہ آدمی جب اپنی زندگی دین پر ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی، وقت میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، سب چیزوں میں برکت۔ اور برکت کا مطلب یہ کہ دنیا کی حاجت آسانی سے پہنچ جائے اور آخرت بھی بن جائے، یہ برکت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ پابندی کی مثال میں نے دی ہے کہ 20 برس ہو گئے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد میں اذان سے پہلے نہ آیا ہوں اور میں نے کبھی کسی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نہیں دیکھی۔ پابند بنائے اپنے آپ حصہ کے نماز کا، اور اصل تو دین میں میرے دوستوں پابندی ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی۔ پھر اپنی نمازوں کو، اپنے دین کو صحیح کرنے کے لیے اپنے دین کو سیکھے، سیکھ کر کے کرے۔ علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی میں علم لاوے، کیونکہ جہالت سے کام نہیں ہوتے صحیح، کام جو ہوں گے صحیح وہ علم سے ہوں گے۔ تو اپنا دین سیکھے تاکہ اللہ کا حق پہچانے۔ اگر اپنا دین نہیں سیکھا ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو وہ نہیں جانے گا کہ اللہ کا کیا حق ہے، اور دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ، یہاں حق ادا کرو، اللہ کا ہو، اللہ کی مخلوق کا ہو، جی ہاں یہ حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کے لیے حق جاننا ضروری ہے، ان کا کیا حق ہے۔ علم دین اسی لیے ہے کہ اللہ کے حقوق کی خبر ہو جائے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی خبر ہو جائے، اپنی ذات کے حقوق کی خبر ہو جائے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ آدمی اپنی ذات کی ضرورت کو جانتا ہے، اپنا حق نہیں جانتا، یہ ہو گیا ہے۔ اپنی ضرورت جانتا ہے کہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت جانور نہیں جانتا ہے۔ ہر جانور کو اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو کھانے کی تلاش کرتا ہے، پیسہ ہو تو پانی پڑ جاتا ہے، ڈر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ ضرورت ہے، خالی ضرورتوں کو سمجھنا یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا حقوق کی جگہ ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم دین دیا ہے، قرآن اور حدیث، پھر حق ادا کرے گا۔ اللہ کا حق، اللہ کا حق عبادت ہے، جو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حق تو وہ عبادت ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ نے۔ پھر رسول کا حق ہے کہ رسول کی تابع داری کرو، رسول کی سنتوں پر عمل کرو، اس کی سنتوں کو سیکھو اور رسول کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اللہ رسول کا حق، قرآن کا حق، قرآن کا حق کہ قرآن کو سیکھو۔ قرآن ایک اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، ایک سرا خدا کے ہاتھ میں، ایک تو مضبوط رکھو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاوے، یہ بتائے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاوے، کہ اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہم دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ دوزخ کی آگ تو دیکھی نہیں ہے۔ فضل غنی فرماتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ تاکہ دوزخ سے بچے۔
نہیں تو کھا پی کر جہنم میں جائیں گے. دین نہیں سکھایا ہے تو اہل و عیال کے تمہارا بھی کھا جائیں گے. ہاں تمہارا بھی کھا جائیں گے اور پھر تم کو بھی بھول جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اہل عیال سوس العمل، کہ آدمی کے اہل عیال جو ہے وہ اس کے عمل کے کیڑے ہیں. گیہوں میں کیڑے پڑ گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے، اگنے کے کام کے نہیں رہے، وہ کیڑے پڑ گئے. اہل عیال کہ تمہارے عمل کے کیڑے کہ وہ تمہارے عملوں کو کھا جائیں گے. کما کما کے لا کے لاؤ وہ کھاتے رہیں گے. اور دین سکھایا نہیں ہے کہ تمہارا حق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرے، تو تمہاری کمائی وہ کھا جائیں گے. اور عمل کے عمل نہیں ہوگا، کمانے میں لگ گئے، ان کو کھلایا تو ختم ہو گیا. اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. جب اللہ کے راستے میں نقل و حرکت ہوگی تو دین سے سیکھنے کا احساس آئے گا. سچی بات ہے، اللہ کے راستے میں تھے اور دین سیکھیں اور سکھانے اور دین سیکھنے کی محنت کریں تو یہ آئے گا. پھر اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں گے، بچوں کو دین سکھائیں گے، اولاد کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، یہاں بھی دین آ جائے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے، فرماتے تھے ہمارے گھر میں تو ایسا عمل ہوتا ہے جیسا مسجد میں ہوتا ہے. لیکن ہو کیسے کہ مسجد میں جماعت جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ مشورہ ہوتا ہے، کام کے مشورے ہوتے ہیں، خدمت کون کرے گا، تعلیم کون کرے گا، بیان کون کرے گا. یہ تو ہمارے گھر میں اس طرح مشورہ ہوتا ہے کہ آج خدمت کون کرے گا، آج تعلیم کون کرے گا. اور پھر کام تقسیم ہو جاتے ہیں. گھر میں دین آیا. اچھا تو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، تو پروفیسر ہے، جی ہاں، لیکن اس محنت کے ذریعے سے دینی ذہن بنا. میرے ساتھ سفر میں تھے تو مجھے کہنے لگے ہم نے تعلیم کا ہلکا لگایا اور ان کے دن میں تعلیم کی تھی فضائل کی، تو تعلیم کی فضائل کی تعلیم کی 6 نمبر کی بات آئی. 6 نمبر کو میں دھیان کر لوں تو 6 نمبر کر لیں. پھر مجھے 4 نمبر آیا دین سیکھنا، دین سکھانا. اسی بات کی اسی پر بہن یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو مفتی صاحب کے فون نمبر پہ رکھے ہیں. کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بات آ گئی، مفتی صاحب سے پوچھ کر عمل کرنا. ہاں کام کی برکت. پروفیسر ہے، جی ہاں، اصلی تعلیم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو دین بنایا اور بچوں کا یہ دین بنایا کہ میں نے انہیں مفتی صاحب کو فون نمبر دے رکھے ہیں. تو کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بات آ گئی، مفتی صاحب سے پوچھ کر عمل کرنا، تاکہ ہمارا عمل دین بنے علم کی وجہ سے. اس کام کی برکت ہے. کہ گھروں میں دین ہے اور دین کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے. جی ہاں، تم سے پوچھ کے عمل کرنا. اس لیے میں نے کہا اللہ نے علم اتارا ہے ایمان کے ساتھ تاکہ ہر مسلمان اپنا دین سیکھے اور اللہ کا حق ادا کرے سب سے پہلے، پھر اللہ کے مخلوق کا حق. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، ہاں، اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائیں گے وہ بدلہ پائیں گے، جو حقوق ادا نہیں کریں گے وہ پکڑے جائیں گے. حق پہچاننے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. ایمان، عبادات اور اخلاق 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور جو اللہ نے خبریں دی ہے اس پر یقین کرنا، جنت، دوزخ، قبر، قیامت. پھر اس کی تیاری کے لیے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے، اس کو جاننا اور پر عمل کرنا تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. پھر بندوں کا حق، کہ بندوں کے حق میں کیا ہے؟ کہ بندوں کے حق میں یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، بندوں کے ساتھ کیسے رہو کہ انصاف کے ساتھ.
انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کی بات. اور مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حقوق پتہ ہے. پہلی بات انصاف کرو. کونوا قوامین بالقسط. انصاف سے زندگی گزارو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کو ناپسند کرو. انصاف سے آگے کہ انصاف سے آگے ایک احسان کرنے والے بنو. مسلمان اپنا دین، مسلمان اپنی جان مال اللہ کے کلمے کو پھیلانے پر لگائے گا. دوسرے نمبر پہ کہ دوسرے نمبر پہ اپنی جان مال کو دوسروں پر احسان کرنے پر لگائے گا کہ میرے مال سے میری جان سے دوسروں کو نفع ہو جائے، دوسروں کی مدد ہو جائے. کیوں؟ یہ راستہ اللہ سے مدد لینے کا ہے کہ اللہ بندے کی اس وقت مدد کرے گا جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا. اللہ اس بندے کی پریشانی دور کرے گا جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا. یہ دین انصاف کا آنا، اپنے اندر احسان پیدا کرنا کہ میری جان مال سے کم سے کم کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ میری جان مال سے نفع ہو، یہ سکھایا ہے. جب یہ باتیں زندگی میں آ گی میرے دوستوں، پھر اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے مزاجوں میں آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں محنت دی ہے. اس محنت میں سب سے پہلے ہم بنیں گے ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے. یہ ہم بنیں گے، مسلمان بنیں گے. پھر بنا ہوا دوسرے کو بنائے گا. اس لیے میرے دوستوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ محنت اور جان مال کی قربانی ان حضرات نے اللہ کے دین پر اور دعوت پر لگائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو زندہ کرنے کے لیے مدینے کی زندگی میں 150 سفر کیے ہیں. کتنے؟ 10 برس میں 150 سفر. اور 5 سفر بڑے بڑے ہوئے ہیں، بعض سفر مختصر ہوئے ہیں اور بڑی بڑی مالیت اس پر لگائی، بڑی بڑی مالیت. ایک دفعہ آپ نے مال کے بارے میں فرمایا کہ مال کی ضرورت. ایک آدمی نے 600 من کھجوریں لا کر دی. زمیندار ہیں بڑے بڑے، مال کا تقاضا ہے اللہ کے راستے کے 600 من کھجوریں، مسجد میں تیل لگے گا اس کے لیے دعوت کے لیے. ایک آدمی 1 کلو لے کر آیا اور یہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے میرے پہنچے تو میں نے رات بھر مزدوری کی ہے، تو مزدوری میں مجھے یہ 2 کلو کھجور دے دیے. پہلے زمانے میں مزدوری میں پیسے نہیں ملتے تھے، ہم چھوٹے تھے تو سارا کام اناج سے ہوتا تھا. عورتیں سبزی بھی اناج سے خریدتی تھی، گیہوں سے خریدتی تھی، گیہوں دیا اور سبزی خریدی. یہ تھا بچپن میں. تو ایک زمانہ تھا کہ جو چیز جب پیدا ہوتی ہے وہ اسی کا لین دین ہے. تو جب میں نے مزدوری کی تو مجھے 2 کلو کھجور ملی. بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا، 1 کلو ان کو دے کر آیا ہوں، 1 کلو آپ کے فرمان کرنے کے لیے آپ کے لے جا رہا. اس کو عمل اور قربانی کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں میں کیا کروں کہ ہم لوگ میں تو غریب آدمی ہوں. حدیث میں ہے کہ غریب آدمی ہے تو اپنی جان لگائے. کیوں اپنے لیے کرنا ہے؟ جیسے اپنے پیٹ کے لیے جان نہیں لکھا تھا غریب آدمی، تو دین کے لیے جان لگاؤ. کہ سواری سے نہیں چلیے پیدل چلو. تو انہوں نے اللہ کے راستے میں مال لگانے کے لیے مزدوری کر کے مال لگایا. تو حضور نے جو قبول فرمایا اور وہ ڈھیر ہے اس کے اوپر ڈالو. کیونکہ بڑی قربانی ہے. تنگی والی کی محنت ہے یہ تنگ ہے اور دین کے تقاضے لیے مال کی ضرورت ہے تو محنت مزدوری کے لیے لا کے دے رہا ہے اور اسے تو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں کہ تو غریب آدمی تو فائدے نہیں کا. یہ تو ہر آدمی کے تقاضا ہوتا ہے غریب آدمی ہوں
اس کو یہ تقاضا بنے میں مسلمان ہوں، میرا مال اللہ کے راستے میں لگے. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رہنی ہے کہ مسلمان کا مال اس کا سب سے پہلا استعمال کرنے کی جگہ وہ اللہ کے دین کی دعوت اور کلمے کو بلند کرنا ہے. پہلا کام اس کے مال کا یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو ایسا لگاوے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین پھیلے. یہ پہلا مطلب ہے مال کا. تو مسلمان مال کہاں لگاوے؟ یہ سب سے پہلے اللہ کے دین کا لگاوے، کلمہ پھیل جائے. جب کلمہ پھیلے گا تو نماز بھی آئے گی، زکات بھی زندہ ہو جائے گی، حج بھی زندہ ہو جائے گا، روزے بھی زندہ ہو جائیں گے، سچائی بھی زندہ ہو جائے گی. کلمے پر مال لگانے سے کلمے کی چیزیں زندہ ہوگی. جیسے ہم نمازیں زندہ ہو گئی. میں 80 میں امریکہ میں گیا تھا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجدیں بھی نہیں تھی، اسلامک سینٹر ہوتے تھے جن میں شادیاں وغیرہ کرتے. پورے ہفتے میں کوئی بھی وہاں نہیں آتا تھا. ویکینڈ یعنی ہفتہ اتوار تو ان کی چھٹی ہوتی تھی تو وہ اسلامی سینٹر میں آتے جیسے شادی ہوئی کیا ہوئی ہے، نماز کچھ نہیں، نماز بھی نہیں ہے. پھر اجتماع ہوا سن 80 کا، بڑا اجتماع ہوا اور آسمان کے نیچے ہوا. وہاں آسمان کے نیچے نہیں ہوتا، ہال کرایہ پر لے کر کرتے ہیں. لیکن بہت محنت ہوئی تھی اس اجتماع میں. پوری دنیا کے لوگوں نے محنت کی تھی، جماعتوں نے. اس اجتماع سے فضا بنی، 12,000 آدمی جمع ہوئے اور اللہ کے راستے میں نکلے. لوگ حیران تھے، بہت محنت کی تھی لوگوں نے، پھر اب فضا بنی. اب مسجدیں ہو گئی، مدرسے ہو گئے، لوگوں کی زندگی میں سنت شریعت ان کا لباس بدل گیا، عورتوں میں پردہ آ گیا. کلمے کی محنت سے کلمے کے ارکان زندہ ہوتے، نماز، روزہ، زکات، سچائی زندگی نہیں رہی. اس میں مسلمان کا مال اور مسلمان کا وقت کہ اس کو لگانے کے لیے سب سے بڑا میدان وہ اللہ کا دین ہے، اس کو لگائے ہوا تاکہ دین زندہ ہو جائے اپنی زندگیوں میں، دنیا کی زندگیوں میں. اسی لیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 سفر کیے 10 برس میں، اور بڑے بڑے سفر، بعد 2 مہینے کے، اور گرمیوں میں سب گرمی قربانی. اس لیے سب زیادہ مال جان جو لگا ہے صحابہ کرام کا وہ دعوت پر لگا ہے، دین زندہ کرنے پر لگا ہے. دوسرے نمبر میں جان مال عبادتوں پہ لگایا ہے. یہ باتیں اچھی سے اچھی بنائی، نماز، روزہ، زکات، حج، اس کو اچھا سے اچھا بنایا سیکھ کر کے اور سکھایا دوسروں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خود عمل کیا اور دوسروں کو سکھائی. ہر دھندے والا اپنے دھندے کی شریعت جانتا تھا. یہ کہا تاجر کو تجارت کی شریعت معلوم ہے کہ تجارت کرنے کا کیا طریقہ ہے. زمیندار کو زمینداری کی شریعت معلوم تھی کہ کھیتی کرنے کی شریعت کیا ہے. بال کاٹنے والا وہ بال کاٹنے کی شریعت جانتا تھا کہ بال کاٹنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں علم پھیلایا تھا، علم پھیلایا تھا. ایک آدمی بال کاٹنے کے لیے آیا مدینہ میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال کاٹنے کے لیے. امام کو بال کاٹنے کے لیے بٹھایا، کئی لوگ ایسے کر گئے تو کہنا قبلہ کی طرف منہ کرو. حاجی ہے تو قبلہ کی طرف منہ کیا اور پھر بیٹھ گئے اور خاموش رہتے کہ اللہ اکبر پڑھو بال کاٹنے کے لیے تو اللہ پڑھو. پھر کہا کہ اپنا داہنی جانب جو ہے نا سر کی اپنی وہ میری طرف کرو، داہنی جانب میں کاٹوں گا. بال کی شریعت. اور کون ہے وہ؟ حجر میں بال کاٹنے والا. ہمیں شریعت بتا رہا ہے امام صاحب کو. امام حیران ہے کہ اتنے مسائل تم کو معلوم ہے کہ کون سے ہیں.
کہنے کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے سیکھا ہے. عطا ابن رباح عبداللہ بن عباس کے خادم تھے, صحابی کے, وہ بڑے عالم تھے, خادم, ان سے اسے سیکھا ہے. حج کے مسائل ہے یہ, حج کے مسائل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, کیونکہ صحابی کو ایک ہی طرح کرنا ہے, تو اس کے مسئلے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں حج کے مسائل, اور اس کو یاد ہے سارے, وہ بتا رہا ہے, ٹوک رہا ہے اور عمل کرا رہا ہے, یوں کرو یوں کرو. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت ایسی کی تھی کہ ایمان بھی زندہ ہوئے, عبادتیں بھی زندہ ہوئے, اور یہ ضرورت کی چیز ہے, اس میں بھی دین آیا. یہی ہماری دعوت کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو ایسی حرکت دو کہ ایمان بھی زندہ ہو جاوے, عبادت بھی زندہ ہو جاوے, اخلاق بھی زندہ ہو جاوے, علم بھی زندہ ہو جاوے, ذکر بھی زندہ ہو جاوے. جیسے پائپ لائن ہوتی ہے تو کہیں دور دور تک پانی بھی جائے گا, پیٹرول بھی جائے گا, پائپ لائن لگی ہے, دور دور تک جاتا ہے پائپ سے. کہ اپنے دین کے کاموں کو اپنی دعوت سے جوڑو کہ پھر تمہارا دین دور دور تک جائے گا. سیکھتے ہوئے, سکھاتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, یہ دین کی محنت ہے میرے دوستوں, یہ چیزیں اس محنت کے ذریعے سے زندہ کرنے کا مقصد ہے. ایمان ہوئے, اعمال ہوئے, اخلاق ہوئے, دوسروں کے حقوق. اس محنت میں جو تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اندر ایک اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے گی. صحیح وقت لگا رہے اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ملے گا کہ اللہ کا خوف ملے گا. اللہ کا خوف ملا کہ آدمی سدھرا. تقویٰ کہتے ہیں تو تقویٰ, اللہ کا خوف, یہ ملتا ہے تبلیغ میں اگر صحیح وقت گزارے. پھر کیسی زندگی کی برائیاں ختم ہو جائے گی, بلکہ اس محنت کے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی کی برائیاں نظر آ جائے گی کہ میرے اندر یہ ہے, میرے اندر یہ ہے, میرے اندر یہ ہے. پھر پوچھے گا, مجھ سے پوچھا مسئلہ کہ میں ٹکٹ چیک کرتا تھا ریل میں, ملازمت ہے میری, اب تو رشتہ ہو گیا, اس میں نے رشوت کھائی ہے, یہ کہہ رہا تھا. اب اللہ کے راستے میں پھرا ہوں, اب جاننا لگ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے پیسے کھائے ہیں, ان کا کیا ہوگا. یہ تو مسئلہ ہے کہ بھائی جن سے یاد ہو تو اس کے پیسے چکا دو کہ بھائی میں نے تیرے یہ پیسے کھائے تھے, اسے دے دو. نہیں یاد ہے کہ اتنے پیسے ستیہ کر دو. تو اس کو یہ بوجھ پڑ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ بوجھ ہے کہ میں نے یہ پیسے کھائے ہیں. جی ہاں, تقویٰ کا یہ اثر ہوتا ہے, اور یہ تقویٰ سے تبلیغ سے ملے گا. پھر آدمی پابند ہو جائے گا, پھر اللہ اس کو تقوی کے راستے سے روزی دیں گے. ہاں, ومن یتق اللہ یرزقہ میں نے سنا ہے تصدیق, جو اللہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دیں گے تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. یہ برکت ہے. لوگ روزی سے پریشان ہیں. اگر یہ تقویٰ لانے, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمینوں پر بسنے والے, شہروں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان تقویٰ والی بنانے تو میں آسمان سے بھی برکت دوں گا اور زمین سے بھی برکت دوں گا. یہ برکتوں کا راستہ تقویٰ ملے گا تو زندگی کا بگاڑ دور ہو جاتا ہے, اور زندگی ایمان والی, تقوی والی, پھر برکتیں آسمان سے اور زمین سے. ہم کو اللہ نے ایسا دین دیا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, لیکن دین نہیں ہے اس لیے محتاج ہے. دین نہیں ہے, حق ادا نہیں ہو رہا ہے مال کا, حق ادا نہیں ہو رہا ہے زندگی کا, اس لیے زندگی اور مال پریشانیوں میں آئے. نہیں تو مسلمان تو آسمان سے بھی برکت لے اور زمین سے بھی برکت لے. اللہ کا وعدہ ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستوں اپنی زندگیاں ان باتوں کو سیکھ کر کے اس پر اپنی جان مان لگائی. تھوڑا عرصہ محنت میں گزرا ہے, زیادہ نہیں گزرا ہے. حضور صاحب نے جو محنت کی ہے 23 سال محنت کی ہے, 23 برس, اور جہالت سے 600 برس سے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے, اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا. وہ 600 سال ہو گئے, 600 سال کے بعد ہوتے ہوئے
600 سال کی جہالت جمی ہوئی ہے، ساری برائیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کی محنت دی گئی تھی وہ آپ نے اور صحابہ نے اپنی زندگی میں لا کر محنت کی. 600 سال کی جہالت ختم ہو گئی، لوگ بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سب سے پہلی بات دشمن تھے، بھائی ہو گئے، دشمنیاں ختم ہو گئی. بلکہ دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے. لوگوں نے دشمنی چھوڑ دی، خود بھائی ہو گئے. اور کھانے پینے کے مسائل کے حل ہو گئے، کھلاتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے. جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ 23 برس میں کماتے تو اتنا نہ ملتا جتنا اللہ نے برکتوں کے ذریعے سے دیا ہے. جی ہاں، اگر کسی 23 سال کمائیوں پر لگاتے تو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ کے دین پر قربانی دینے سے اللہ نے قربانیوں کی برکتیں دی ہے. ہمارا راستہ ایمان، یقین اور قربانی کا ہے. سچی بات ہے، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے، بات ہی ہے. اگر یہ راستہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کرو، یہ دشواریاں پریشانیاں گھیرے گی. جب آدم تفرق میں عبادتی عملہ سطر لگن وسط کو کرا گئے. آدم کے بیٹے میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال، فارغ ہو جا. تو کیا کروں گا کہ تیرے دل کو غنی کروں گا اور تیری ضرورتیں اٹکنے نہیں دوں گا. کہا تیری ضرورتیں نہیں اٹکے گی، میں تیری ضرورتیں نکال دوں گا. آسمان سے اس کے فیصلے ہوں گے، زمین دونوں نہیں، آسمان سے فیصلے ہوں گے کہ تمہاری ضرورتوں کو ہم نکال دیں گے. تم اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. ہدایت ہے اللہ کی کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. تمہارے دل کو غنی کریں گے. دل غنی ہوتا ہے، دل فقیر ہوتا ہے. آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کا دل محتاج ہوتا ہے. فقیر مانگتے رہتے ہیں، وہ ساری عمر مانگتے ہی رہتے ہیں. ایک دفعہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا تو وہ ریل میں مانگتے ہیں، کچھ سجاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو وہ میرے پاس پیسنجر سے پڑھے لکھے تھے. مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو یہ جو مانگ رہے ہیں ان کی طرح نے کہا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کا ایوریج جو ہے روزانہ 500 روپے کا ہے. روزانہ 500 روپے کا ہوتے مانگ کر کے، لیکن ان کا پورا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا دل بھکاری ہے. یہ بھکاری نہیں ہے، ان کا دل بھکاری ہو چکا. مانگتے رہتے ایسے کمانے والے بھی کہ جو کماتے رہتے ہیں اور دین نہیں ان کے پاس کہ ان کا دل بھی بھکاری ہے. ان کا پورا ہی نہیں ہوتا. 24 گھنٹے دکان کھلی ہے، بڑے بڑے شہروں میں نے سفر کیا 24 گھنٹے کھلی ہے، 24 گھنٹے کماتے ہیں. ان کا پورا نہیں ہوتا، یہ بھی بھکاری ہے. کماتے کماتے یہ بھکارے ہو گئے، یہ مانگتے مانگتے بھکارے ہو گئے. محتاجی اللہ دور نہیں کرتا پیسے سے، محتاجی تو قدرت سے دور ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میرے کام کے لیے فارغ ہو جا اور تیری حاجتوں کو ضرورتوں کو اٹکنے دوں گا، حاجتیں پوری کر دوں گا. اور نہیں کرے گا تو حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وَإِلَّا تَقُلَّ بَنَا تَيَدَيْكَ شُغْلًا بَنَا أَشُدَّ فَقْرًا. اور اگر ہمارے کام کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے تو یاد رکھو ہم تمہیں دنیا کے دھندوں میں پھنسائیں گے اور تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہونے دیں گے. صبح شام تک نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوئی ہے، پھر ضرورتیں بڑھائی جاتی ہے قدرت کی طرف سے. برکت نہیں ہے، ضرورتیں بڑھ رہی ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم سب کو اپنی زندگی پر نظر کرنی ہے کہ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. توبہ کی بہت ضرورت ہے. اس کی توبہ کرے اللہ کے سامنے کہ ہم نے بات بگاڑی ہے. اللہ نے نہیں بگاڑی، اللہ تو برکتیں لینے کے لیے بھی تیار ہے، بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، جنت دینے کے لیے بھی تیار ہے. سب اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. کہ برکت کس کے لیے؟ کہ مسلمان کے لیے. دعا کی قبولیت کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے. وہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے دعا کروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو سب ہمارے لیے ہے
مگر ہم اللہ کے لیے نہیں ہیں. آئینہ الٹا کر رکھا ہے, نظر کچھ آتا نہیں ہے. ایک بزرگ ہمارے بھوپال میں ہو گیا تھا کہ آئینہ الٹا ہے. آدمی سیدھا آئینہ کرے تو اپنی کمی نظر آئے, چہرے پر یہ ہے, چہرے پر یہ ہے, تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے تو اپنا ایپ نظر آئے, اپنا گناہ نظر آئے, اپنی کمی کثر نظر آئے. پھر میں نے کہا کہ رشوت نظر آئی کہ میں نے رشوت کھائی, اب گناہ نظر آیا, پہلے نظر نہیں, رشوت کھائی, آئینہ الٹا تھا. وہ سمجھ دے دیں کہ تبلیغ کہ آئینہ سیدھا ہو گیا کہ میں نے رشوت کھائی ہے, میں نے فلانے کو ستایا ہے. میرا ایک بیٹا اسکول کا, تو وہ بہت زیادہ زندگی گزرتی تھی اس کی. پھر بعد میں ایک بمبئی میں اجتماع تھا تو میں نے اس کی تشکیل کی ہے, ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, تو ٹیچنگ لگائے, بہت ہمارا بہت تیز. وہاں سے آنے کے بعد تھوڑا سا بیمار ہوا, اب زندگی بدلی. ڈاکٹر نے فلانے کو بلاؤ, میرے چچا کے بیٹے کو بلاؤ. کیوں کہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, میں ان سے معافی مانگوں گا. آیا آئینہ سیدھا ہو گیا. یہ مثال دیتے تو بھوپال میں آئینہ غلط, دوسروں کے اب نظر آتا ہے فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, اپنا بھی نظر آتا. کیوں سمجھ صحیح نہیں ہے. جب اللہ کے راستے میں پھرے تو آئینہ صحیح ہو گیا, اب نظر آتا ہے میری اتنی نمازیں چھوٹی ہے, 22 برس نمازیں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے کیا کہ 22 برس کی نمازیں پڑھنا پڑی. ایسے نہیں ہے, میں جانتا ہوں ان کو کہ 18 برس سے زکات نہیں دی ہے, فلٹر ہوں. ٹھیک ہے کیا کہ 4 مہینے لگے, بات سمجھ نہیں آئی, فضائل صدقات پڑی, زکات دینے کا کیا نفع ہے, زکات روکنے کا کیا عذاب ہے. تو گھر جا کر کے 18 برس کی زکات دی. کسی میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا تبلیغ میں پاور ہے. اتنا پاور ہے آدمی کہ آدمی کو کاغذ کو پہنچا دے. 18 سال کی زکات ایک آدمی والا پورا آنا کہ میں 18 سال سے میں نے زکات نہیں دی ہے. اب مجھے نماز, زکات, روزہ کرنے کی محنت سے کلمہ کے ارکان سمجھ میں آتے ہیں. نماز, روزہ, زکات, تو 18 سال کی زکات دی ہے جا کر کے. اتنا بڑا اثر ہے کام دین کی دعوت اور کام ہے. آئینہ سیدھا ہو گیا. یہ ہمارا آئینہ الٹا ہے. دوسروں کے اب نظر آتے ہیں, دوسروں کی خرابیاں نظر آتی, اپنی نظر نہیں آتی. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کام دیا ہے. صحابہ کی زندگی جہالت کی زندگی تھی, وہ پاک ہو گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسی زندگی ہو گئی محنت سے, سب پیارے ہو گئی. ابو بکر ہے, یہ عمر ہے, یہ حالانکہ وہ جہالت میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو کرنے ہم آپ زندگی بدل گئی کہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, ابو درداء ہے, یہ حکیم الامت ہے, امین الامت ہے, پوری امت کا قاری ہے. یہ پوری امت کا کتنی بڑی بات ہو گئی. کیا بات ہے, محنت ہی تھی, محنت ہی تھی. اس لیے میرے بھائیوں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حالات اس وقت بنیں گے جب ہمارا دین بنے گا. یاد رکھو, یہ نہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے اسباب آ جائیں گے تو ہمارا حال بنے گا. آپ کی نوعیت بہت اونچی ہے. مسلمان یہ تو بہت اونچا ہے. ہوائی جہاز میں جو تیل جلتا ہے وہ الگ ہے, اور سڑک میں جو تیل جلتا ہے وہ الگ ہے. سڑک کا تیل تو ہوائی جہاز کا تیل ہے. سڑک کے تیل سے ہوائی جہاز چلے گا؟ نہیں ملے گا. حالانکہ وہ بھی مشین ہے, یہ بھی مشین ہے. تو اور بھی انسان ہے, آپ بھی انسان, آپ کی نوعیت الگ ہے. آپ کا تعلق اوپر سے ہے, مجھے سے نہیں ہے. آپ کا تعلق, آپ چلنے والے ہو, آپ کا تعلق اوپر سے ہے. آپ کے حالات اوپر والے طریقے سے بنیں گے, نیچے والے طریقے سے نہیں بنیں گے. سڑک کا تیل الگ ہے, ہوائی جہاز کا تیل الگ ہے. خوب سمجھو اس کو.
ایمان والوں کے لیے الگ ضابطہ ہے، دوسروں کے لیے الگ ضابطہ ہے. ہمارا حال کرنے سے بنے گا، ہمارا حال نمازوں سے بنے گا، ہمارا حال اللہ کے ذکر سے بنے گا، ہمارا حال توبہ سے بنے گا. اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک فضا بنانی ہے، وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت میں یہ چیزیں بنے گی، کلمہ بھی بنے گا، نماز بھی بنے گی، توبہ بھی بنے گا. تو کہیں گے لوگ حرام سے حلال پر آئیں گے. پنجاب کا ایک ساتھی مٹھائی لایا تو بولو نا آپ کے لیے مٹھائی لاؤں. کیا مطلب مٹھائی کا؟ کہ مٹھائی کی دکان ہے. پھر میں پہلے سوٹ ہی کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار ہی سوٹ کا تھا. پھر میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، مجھے پتہ لگا کہ سوٹ کیا چیز ہے، کتنا بڑا آزاد ہے اس کے اندر. پھر سفر گیا اس کو، اور پھر اللہ نے سارا کاروبار دیا، یہ مٹھائی ہے. ادھر سے ادھر آ گیا، آرام سے حلال پر. یہ کام ہے میرے دوستوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے کی محنت مجاہدہ کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. پھر تاجر بھی بنو، مالدار بھی بنو، زمیندار بنو، سب کچھ بنو، ایماندار بنو. بس ہم بھی نہیں کرتے لوگوں کو کہ زمیندار مت بنو، ایماندار مت بنو، عہدیدار مت بنو، سب کچھ بنو لیکن اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ. پھر دیکھو رنگ آئے گا، رنگ آئے گا. ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے، اخلاق والے. تو دنیا تمہاری برکتیں دیکھے گی، تمہارے اخلاق دیکھیں گے کہ ان کے کام بنتے ہمارے ہی بنتے کہ ہمارے کام تو اللہ بناتے ہیں. صحابہ ہی کہتے تھے ہمارے کام تو اللہ بناتے. خالد بن ولید کے پاس ایک آدمی فوجی سے جو جنگ ہو رہی تھی، دو فوجی بات چیت کرنے کے لیے آئے کہ ہماری آپ کی جنگ ہے، آپ سے بات کریں گے. تو جب بات کرنے کے لیے آئے وہ دو فوجی، تو ان کے ہاتھ میں شیشیاں تھی چھوٹی چھوٹی. اگر خالد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ زہر ہے، زہر کی شیشیاں ہیں کہ آپ سے ہماری جنگ ہو رہی ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر جنگ میں ہم ہار گئے تو جیئیں گے نہیں، زہر کھا کے مر جائیں گے، آپ کے قابل نہیں ہوں گے. تو خالد نے کہا تو زہر سے لوگ مر جاتے کیا ہوں لاؤ میں کھاؤں. تو اس میں اللہ کر کے کھا لی. جب میں تم کو بتاؤں کہ آدمی زہر سے مرتا ہے کہ خدا کے حکم سے مرتا ہے تو مجھے دیکھنا، میں تمہارا دیکھنا نہیں نا، اللہ مجھے دے دو. تو زہر کھائے زہر نہیں مارتا، اللہ مارتا ہے. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ ایمان ہے، یہ ان کے ایمان کے ہاتھ ایمان بتایا کہ موت زہر سے نہیں آتی. ایسا دنیا کی چیزوں سے کام نہیں بنتے، اللہ کام بناتے. یہ سمجھانا تھا اصل میں. ابھی سے کوئی نقل اتارے تو کافی نہیں ہے، سب میں زہر کا مر جائے گا. اندر بنی نہیں ہے بات، اسے محنت کر کے اندر کی چیز بنا رہے تاثیر نہیں کرے گی، دوسرا ہوگا. جیسے آدمی مارتا اللہ مارتے ہیں، وہ کرنے والا تھا، انہوں نے کرنے کی محنت کی خالد نے، اس لیے اس نے کرنے والی بات بتائی کہ ہمارا کلمہ ہے کہ یہ امید اللہ حیات دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے. یہ ہمارا کلمہ ہے. ہم آپ کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذہن کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہتھیار کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایسے زندگی کا بننا کہ مالوں سے چیزوں سے نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے. اللہ کا فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ والا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. اگر اللہ کے خلاف گئے ہیں تو ساری چیزیں خلاف ہو جائیں گی، ساری چیزیں خلاف ہو جائیں گی کہ اللہ کے خلاف ہے. اس لیے ایمان کی دعوت نہیں ہے کہ اپنا راستہ بدلنا ہے. من چاہیے کے راستے سے حکموں والے راستے پر اپنے آپ کو لانا ہے. اس میں جو تکلیف آئی تو یہ تکلیف قربانی بنے گی. یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تو ایسے میں علاج والا علاج کی تکلیف اٹھاتا ہے تو تندرست ہو جاتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے. علاج میں تکلیف نہیں ہوتی، علاج میں خرچہ نہیں ہوتا، علاج میں پرہیز نہیں ہوتا، تو وہ سب برداشت ہوتا ہے. پھر تندرست ہو گیا. جب ڈاکٹر نے کہا کے جاؤ کوئی بات ہو تو ہم کو پوچھ لینا، تندرست ہو گیا. ایسے ایمان کی محنت میں کہ جو ہماری خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی.
کچھ خرچہ ہوگا، کچھ نقصان ہوگا، کچھ تکلیف ہوگی، لیکن ایمان بنیں گے، اعمال بنیں گے، اخلاق بنیں گے، پھر دعائیں قبول ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے. تو زندگی بنائی ہے، اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا تو اللہ سنے گی بات، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو دعا قبول ہونے میں دیر لگے گی. وہ ٹاپی ہے کہیں دیر لگے گی. کیوں؟ لائن صحیح نہیں ہے، کنیکشن صحیح نہیں ہے. کنیکشن صحیح ہو تو بٹن دباؤ فوراً آواز آ رہے، اور کنیکشن نہیں ہے تو پھر نہیں. جس میں ایمان بنانا، اعمال بنانا، اخلاق بنانا، آخرت بنانے کی فکر میں لگنا، یہ ہمارا کنیکشن ہے. یہ آخرت والے ہیں. اللہ کو آخرت پسند ہے. اللہ نے آخرت تیار کی ہے ایمان والوں کے لیے. وہ ایمان کی محنت کرے اور اپنی آخرت بنائے. جس کی آخرت بنے گی اس کی برکت سے دنیا بھی بنے گی. اس میں میرے بھائیوں ہماری زندگی کا یہ کام ہے، اس کو ہم اپنا کام بنا لیں. اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کا مددگار بننا، یہ ہمارا کام ہے. اپنے دین پر قائم رہیں گے سیکھ کر سمجھ کر، اور اپنے دین کے مددگار بنیں گے. دنیا میں دین پھیلے اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جان مال لگائیں گے، سواری سے پیدل سے محنت کریں گے. جہاں کام نہیں ہے وہاں کام پہنچائیں گے، جہاں دین ہے وہ دین پہنچائیں گے. اپنا دین جو ناقص ہے وہ بھی سیکھ سمجھ کر پوچھ کر عالموں سے اپنا دین کا صحیح کریں گے. جب دین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو برکت بنا کر دیں گے. جی ہاں، برکت بنا کر دیں گے. بدلا بنا کے بدلا تو آخرت میں دیں گے، وہ بڑا ہے. ایک سبحان اللہ وہاں پہاڑ سے بڑا ہے. حدیثوں میں ایک سبحان اللہ نماز کے بعد پتہ 33 مرتبہ. ایک سبحان اللہ وہاں پہاڑ سے بڑا ہے. اتنا بڑا بدلہ ہے مسلمان کے عمل کا. تو سبحان اللہ کا اتنا بڑا بدلہ ہے تو باقی عملوں کا بدلہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اتنے بڑے بڑے بدلے ہیں اور یہ پکی بات ہے. غفلت دور ہوگی تو یقین آئے گا، غفلت ہے تو یقین نہیں آتا. اس لیے محنت کرنی ہے. تو محنت کرتی ہے چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. پھر یہ دنیا برکتوں والی اور آخرت کامیابی والی، یہ دو ملیں گے. اس لیے ارادے کرو اس کے لیے، اور اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کا دین سیکھنے سکھانے اور محنت کرنے اور اپنے جان مال لگانے. ہمارا جان مال اللہ نے اسی لیے دیا ہے، جس دین کے لیے. یہ اس کا حق ہے. اس حق میں جتنی کوتاہی ہوتی ہے اتنی مصیبتیں آتی ہیں. نہیں تو رحمتیں، راحتیں، برکتیں، قبولیتیں یہ اس کے ساتھ ہیں. اب ہمت کر کے بتاؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو. 4 مہینے ایسے لگے تو زندگی کا رخ پلٹ جائے، حق کی طرف آ جائے، آخرت کی طرف آ جائے، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا اور اللہ دین کی فکر کرنے والا بنے. کھڑے ہو جاؤ. ہر ایک کے دن سن کر کے چلے جانا نہیں ہے. ہاں بھائی، جس فکر کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنی، جب تک تسلیم نہ ہو وہاں تک ساتھ میں اسی طرح بیٹھے رہے. ایک دوسرے کو تیار بھی کرو، ایک دوسرے کو تیار بھی کرو.